حفاظ کی خدمت میں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو قرآن کریم یاد رکھنا ہو تو ہر سال تراویح پڑھائیے، ہر سال تراویح پڑھائیے، اس سے قرآن کریم یاد رہتا ہے۔ میرا اپنا ذاتی معمول ہے، میں جب یہاں رہتا ہوں تو پورا قرآن مجید میں ہر سال تنہا ختم کرتا ہوں، پورا سال فارغ ہوں میں۔ بہت سے طلباء یہ سمجھتے ہیں حفاظ 2-4 سال پڑھا دیے، اب اتنا مضبوط ہو گیا کہ 5-6 سال کے لیے چھٹی ہو جائے تو بھی کچھ نہیں، بہت جلدی چھوٹ جانے والی چیز ہے، اشد انفلات ہے۔ اس لیے یاد رکھنا ہو تو ہر سال قرآن کریم کی تراویح پڑھائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عجلت نہ کیجیے، جلدی جلدی قرآن پڑھنے کے اندر قرآن کی عظمت مجروح ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھنا ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پر آپ قرات میں تیزی کریں گے نا تو رکوع سجدے میں بھی تیزی ہو، اور رکوع سجدے کی تیزی آخر پہنچاوے گی قوما اور جلسہ، اس میں تیزی تک آدمی کی ذہن میں ہی جو ہے دوڑنا بنا ہوا ہے تو وہ یہاں پہنچاوے گا۔ رکوع سجدے میں تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کٹ کر کے چلو 2.5 مرتبہ ہوا، کچھ نہ کچھ تعدیل ارکان ہوگا، لیکن رکوع کے بعد جو ہم قومے میں کھڑے ہوتے ہیں بہت مختصر، اس میں جلدی کرنے گیا تعدیل ارکان۔ بہت سے ائمہ کے نزدیک تو فرض کے درجے کی آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، حنفیہ نے واجب کہا، لیکن 1 رکعت میں اتنے واجبات چھوٹتے رہیں گے تو اس کی حیثیت کیا باقی رہے گی؟ اور یہ وعید والی چیز ہے، نماز میں اتنی جلدی کہ تعدیل ارکان نہ ہو۔ تعدیل ارکان کا مطلب آپ رکوع سے کھڑے ہوئے تو ہر جوڑ اپنی جگہ آ کر ٹھہر جائے، اتنا آپ کو قیام ضروری۔ اب اتنا بھی نہ ہو، حدیث شریف میں آتا ہے اس کی نماز سر سے نہیں اٹھائی جاتی، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، حدیث شریف میں یہ مضمون۔ تو یہ ہماری نفس نماز کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ قراءت میں عجلت، رکوع سجدے میں عجلت، اور وہ پھر جو ہے آپ 2 سجدوں کے درمیان میں قعدہ کرتے ہیں کہ بہت مختصر، کچھ پڑھنا نہیں رہتا ہے اس میں، آپ جلدی کریں گے اور حدیث شریف میں جو لعنت آئی خود بھی شکار ہوں گے اور ایک بڑی جمعیت کو ملعون بنا کر بھیجیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لعنت آئی، اس لیے ہرگز عجلت نہ کیجیے۔ 5-7 منٹ زیادہ ہوں گی، بدگمنے کتنا اوقات لیتے ہیں ہمارے۔ عوام بھائیوں کا ذہن تھوڑا سا پہلے سے بنایا جانا چاہیے کہ آپ یہاں 5 منٹ 10 منٹ کے لیے لڑتے بڑھتے ہیں ائمہ سے، اور باہر جا کر گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہی شخص باہر جائے گا تو 4 آدمیوں کے 20 گھنٹہ۔ محبت سے سمجھاؤ ان کو کہ اللہ کی خاطر دی گئی 5 منٹ ہمارے ایسے ہزار گھنٹوں سے بہتر ہے جو آبس بحث کے پیچھے لگ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں خاص طور پر اطمینان سے پڑھو، کوئی زیادہ ثواب پارے میں دیر نہیں جاتی، لیکن اللہ کا پیار مل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ اس تیزی کے اندر تو ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب نماز پڑھاتے تھے، ابھی تو نہیں، تو سمی اللہ لمن حمیدہ اس کے بعد ٹھہرتے نہیں تھے، ملا کر پڑھتے تھے، سمی اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر، دونوں کو ساتھ میں۔ عجلت جو ہے انسان کو اپنی حد سے باہر کر دیتی ہے، تو دونوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ اس سے بھی آگے ہو سکتا ہے تو آگے بڑھنے کے لیے لوگ تیار، لیکن کیا یہ ہے، حضرت سید مفتی عبدالرحیم صاحب باقاعدہ اس پر نکیر فرماتے تھے کہ بھائی سورہ فاتحہ اطمینان سے پڑھو۔ ابھی تیزی کرتے کرتے آپ یہاں تک پہنچ گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہے اپنے کمال کا اظہار کرنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایک مضمون کی حیثیت سے جو ہے بہت بے جوڑ معلوم ہوتا ہے۔ آپ رکیے، اہدنا الصراط المستقیم ایک دعائیہ مضمون شروع ہو رہا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سٹاپ کیجیے، توقف کیجیے۔ تو مطلب عجلت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور کلمہ میں حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ تعجیل کا شیطان ہوا، یہ جلدی مچانا جو ہے نا وہ شیطان کا کام ہے، اس میں انسان پھسلتا، اس لیے یہ بھی ملحوظ رکھیے۔ ہاں حدر میں ہونا چاہیے، اتنا زیادہ بھی نہیں کہ کام ہی بور ہو جائے۔ جو حدر کی کیٹیگری ہے اس پر آپ رہیے، سیکھیے، کسی کو سنائیے، اور جو چیزیں نماز کو ختم کر دیتی ہیں ایسے مفسدات کو بھی، موٹے موٹے مفسدات کو جان لیجیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے
یہ حفاظ جو نماز پڑھاتے ہیں بعض ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ عوام بیچارے گھنٹہ سوا گھنٹہ جو دیتے ہیں وہ صفر ہو جاتا ہے، جیسے سجدے میں آپ کے پاؤں اٹھ گئے، ایک رکن کے بقدر دونوں پاؤں اٹھے رہے، آپ کی نماز گئی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر۔ یہ مفسدات الصلاۃ میں سے بہت سے طلبہ جو ہے وہ اپنی پریس اور اس کو درست کرنے کے لیے دونوں ہاتھ ایسا کر کے جو ہے نماز میں، اب مجھے بتائیے کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو خارج سے دیکھنے والا آدمی اس کو پوچھو، جس کو پتا نہیں یہ نماز میں ہے یا نہیں، اس کو تردد ہو جائے گا۔ یہی عمل کثیر کی تعریف ہے محقق، کہ خارج والا آدمی اس کو تو ایسا بہت ہوتا ہے، عبث باللحیہ یا بالوں وغیرہ کو جو ہے سنوارنا اور نہ جانے کیا کیا عبث حرکتیں، یہ سب نماز یعنی 19-20 نہیں ہوتا، 19 اور صفر ہو جاتا ہے۔ غلطی اتنے بڑے درجے کی بہت سنگین ہے، اس لیے حفاظ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ حضرات اس کا خیال رکھیں، مفسدات کو بھی جانیں، مکروہات کو بھی جانیں۔ میرے تو جی میں آتا ہے کہ امریکہ کوئی ایسا مشین تلاش کرے کہ انسان کی نماز میں جو مکروہات ہیں یا محرمات ہیں ایک کار کی شکل ہو، بہترین کار کی شکل، اور جہاں اس سے مکروہ سرزد ہوا وہاں ایک اسکریچ اس کار پر پڑ جائے، کوئی مشکل نہیں ہے آج، اور بڑے درجے کی غلطی ہو تو ایک گوبا پڑ جائے اس میں، اس آدمی کو پھر دکھایا جائے کہ یہ تم کو ملنے والی کار ہے، کوئی پسند نہیں کرے گا، چونکہ ہمارے سامنے اس طرح کا کوئی ظاہری اور حسی ڈھانچہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نمازوں میں مکروہات کو بڑی آسانی سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، چل رہا مکروہ ہی تو ہے، لیکن خارجی دنیا میں کوئی ایسی کار پسند نہیں کرے گا، اپنی نیو کنٹان گاڑی کو کون اسکریچ لگانے دے گا، وہاں بڑے اہتمام سے جو ہے ہم لوگ یہ کریں گے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی نماز کو جو ہے وہاں آپ کو ملنے والی حوریں جو ہے وہ ایسے ہی ڈیمیج ہوگی۔ سچ، ایک بزرگ نماز پڑھتے تھے، آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے تھے، خشوع کے لیے، گنجائش ہے۔ ہمارے ابن نجیم نے باہر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خشوع کے لیے، یوں ادب تو یہ ہے کہ آپ جب کھڑے رہیں تب آپ کی نگاہ جو ہے سجدے کی جگہ پر رہے، بیٹھے ہو تو گود میں رہے، رکوع میں ہو تو آپ کے انگوٹھے پر رہے، سجدے میں ناک پر، یہ سب آداب ہیں، لیکن خشوع کے لیے اگر کوئی آدمی آنکھ بند کر کے نماز پڑھے تو گنجائش ہے، مگر خلاف ادب ضرور ہے۔ تو ایک بزرگ جو تھے وہ نماز پڑھتے تھے خشوع کے لیے آنکھ بند کر کے، ایک رات انہوں نے خواب دیکھا، ان کو ایک حور ملی لیکن اندھی ہے، تو کسی سے پوچھا کہ اتنی خوبصورتی اور آنکھ ڈیمیج ہے اس کی، کہا یہ تمہاری نماز بشکل حور ہے، تم وہاں جتنا ڈیمیج کرو گے یہاں تم کو ملنے والی چیز اتنی ڈیمیج، یہ دستور ہے دنیا۔ اب ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے پروجیکٹر آ گئے، کاش ایسا کچھ نکالا جاتا اور اس کو پھر دکھایا جاتا کہ ہر چار طرف سے کہیں ٹائر ٹیڑھا، کہیں اسٹیئرنگ ٹیڑھا، کہیں کوئی ٹیڑھا، تو انسان خود پسند نہ کرے۔ یہ ہے تمہاری نماز، اللہ کرے اس حقیقت کو ہم لوگ سمجھیں۔ ایک اور آخری جدے کی چیز، آپ صرف تراویح کی حد تک اپنے آپ کو امام نہ سمجھیں، آپ کے مہینہ بھر بلکہ اور آگے کہوں گا سال بھر کی حرکتوں کے اوپر عوام کی نظر رہتی ہے۔ ایک المیہ ہے ہمارے یہاں، پچھلے دنوں ایک سوال آیا دارالفتہ میں، کھیڑا وغیرہ جو ہے اس علاقے سے، اس میں کسی عامی نے سرداہ نکالی تھی اس بارے میں کہ مفتی صاحب حفاظ ہمارے یہاں رات کو تراویح پڑھاتے ہیں اور فجر کی نماز میں غائب رہتا نہیں آتے، لوگوں کی نظریں ہیں، تو کیا ایسے شخص کی طرف کے پیچھے نماز پڑھنا تراویح کراہت نہیں لاوے گا؟ آپ کو معلوم ہے با جماعت نماز مردوں کے حق میں واجب علی العین ہے، اور محقق قول کے مطابق کم سے کم سنت مؤکدہ علی العین ہر ایک پر ہے۔ اب کوئی آدمی علی الدوام سنت مؤکدہ چھوڑے تو فاسق ہو جاتا ہے، بلیک لسٹ میں نام آ جاتا ہے اس کا، تو ظاہر ہے کہ فاسق آدمی کلین شیو کے پیچھے کیوں مکروہ ہے نماز؟ تو بہت بڑا سوال تھا اس کا، اور اس نے بہت
تفصیل سے یہ چیزیں بتائی تھی کہ وہ خارجی دنیا میں یہی حفاظ ہمارے ائمہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، میں نے آپ کو بتایا آپ اب صرف ایک عامی آدمی نہیں ہو، آپ کا سٹیٹس اپ ہو گیا، آپ حافظ ہو، آپ کی حرکتوں کو لوگ ایک رہنما ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے، اس لیے بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا ایک کا بگڑنا پوری جماعت حفاظ کو، قراء کو، علماء کو بدنام کرے گا، اس پر بھی خوب خیال رکھیں۔ آوارہ گردی، لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھنا، چوراہوں اور چوپالوں کو آباد کرنا اب آپ کا کام نہیں رہا۔ مت بیٹھیے چوپالوں کے اوپر، جو نہیں بیٹھے رہتے ہیں رات کو دیر گئے تک لوگ، یا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ وہاں ہی ہا کرنا موبائل وغیرہ کے اندر جو ہے، جیسے ایک عامی آدمی دیکھتا ہے، ہم لوگ بھی ان چیزوں کو دیکھیں تو ہماری نماز کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جمعیت کی نماز خراب ہوتی ہے۔ خوب خیال رکھیں ان چیزوں کا، اور جتنا زیادہ محنت کر سکیں اتنا زیادہ کر کے لائیں۔ کچا ہے تو بڑا احسان ہے اللہ کا کہ آپ زیادہ پڑھ پائیں گے، آپ زیادہ ایک ٹارگیٹ طے کر لیجئے کہ اتنی مرتبہ مجھ کو پڑھنا ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ قدم ہمارے یہاں تشریف لاتے رہتے تھے ڈابے، تو ایک مرتبہ ہمارے استاذ، ہمارے ماموں ہیں، ان سے پوچھا کہ تم تراویح پڑھاتے ہو کتنی مرتبہ ایک پارے کو پڑھتے ہو؟ اور ماموں نے کہا اتنی مرتبہ، 10 12 15 مرتبہ جو ہوگا۔ حضرت نے فرمایا میں جب تراویح پڑھاتا تھا تو اسی پارے کو دن بھر میں 30 مرتبہ پڑھتا، 30 مرتبہ پڑھتا تھا۔ تو جتنا پڑھو گے پکا ہوگا اور اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ قرآن سے بڑھ کر اور کون عالم اور کون سا ذریعہ ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا تیزتر تقرب حاصل کر سکے؟ اس لیے اس کا بھی خوب خیال رکھیں، اور جتنے حفاظ ہیں ان کو میں اپیل کروں گا، ان کے والیان ہو تو ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ ان کی عالمیت کا سفر جاری رکھیے، ان کو وہاں بھیجیے۔ اللہ آپ کے خاندانوں کے اندر انشاءاللہ علوم کے چشم و چراغ پیدا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ فرض تو مساجد میں نماز پڑھانے، تراویح پڑھانے کا موقع نہیں ملتا تو پڑھاتے ہی نہیں، بعض حافظ گھر پہ نہیں پڑھاتے۔ میں یہاں بھی کہوں گا آپ کو کہ دیکھیں تراویح کے لیے ایسا ہے، باجماعت نماز کے لیے تو آپ کو گھر کے اندر جو ہے علماء منع کرتے ہیں۔ اچھا ہوگا اگر آپ کو مسجد کے اندر موقع نہیں ملتا تو آپ گھر پر پڑھائیں۔ یہ پاؤ پارا یہاں پڑھا کر باقی سارے قرآن سے فارغ ہو جانے کے مقابل میں میں سالہ سال سے اپنی تراویح پڑھاتا ہوں گھر پہ، اور پورا قرآن پڑھتا ہوں اپنا۔ ہمارے بچوں کا بھی الگ سے ہوتا ہے، میں اپنا پورا قرآن پڑھتا ہوں، تب تک صبر ہی نہیں آتا۔ تو گھروں میں تراویح کا رواج شروع کیجیے، جو حفاظ ہیں وہ اپنے اہل خانہ کو پڑھائیں۔ در و دیوار بھی پیاسی ہے، اگر ہمارے گھر میوزک سے اور دنیا بھر کی چیزوں سے آباد ہیں، در و دیوار اس کو سنتی رہتی ہے، تو کتنا اچھا ہوتا ہے ایک رمضان بھر اس کو اللہ کا کلام سنایا جائے۔ وہاں سے یا تو بھاپ اٹھتی ہے یا ٹھنڈک اٹھتی ہے۔ گناہ اگر اپنے اندر وہ چوستے ہیں تو وہاں سے بھاپ اٹھتی ہے جو دلوں کو گرم کرتی ہے، اور اگر قرآن سنیں گے تو انشاءاللہ اس گھر میں کوئی پریشان حال بھی آ کر بیٹھ جائے گا جس میں تلاوت قرآن کثرت سے ہوتی ہے، اس کا جی ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گھروں میں پڑھائیے، مزاج شروع کیجیے، ایک ماحول ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق بخشے گا۔ آخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا مع المتقين مع الأبرار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وشفاء من كل داء۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہکار ہیں. اے اللہ تو نے علم کے بلند مقام پر ہم کو رکھ کر اپنا احسان فرمائے اور ہم نے اس کا جواب بے راہ روی کی بغاوت سے کیا. اے اللہ تو نے تو احسان فرمایا اور اے اللہ ہم نے اس مقام عظیم کی رعایت نہیں رکھی. اے اللہ تو نے اس کے باوجود بھی ہمارے گناہوں پر ستاری فرمائی. اگر تو ہمارے کچے چٹھے کو لوگوں کے سامنے کھول دیتا کوئی تھوکنا پسند نہ کرتا. اے اللہ لیکن تیری کریم ذات، اے اللہ تیری بردباری اور تیری شان حلیمی کی تجھ کو قسم. اللہ جس شان سے تو نے ستاری فرمائی اسی شان سے غفاری بھی فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ مقام عظیم کی رعایت کرتے ہوئے گناہ نہیں گناہ سے قریب جانے سے بھی ہماری حفاظت فرما دے. اللہ تو جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اے اللہ ہم نے بہت سی مرتبہ تجھ سے وعدے کیے کہ اب گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ ابھی 2 قدم معافی مانگ کر چلے نہیں تھے کہ نفس و شیطان نے ہماری راہیں مار دی. اے اللہ ہم تو واپس اسی گناہ میں پڑ گئے. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہم کو اپنی اطاعت فرما برداری کے لیے قبول فرما. اے اللہ اسی گندی دنیا میں، اسی گنہگاری کی دنیا میں تیرے بہت سے ایسے بھی بندے جی رہے ہیں 24 گھنٹے میں ان سے ایک نافرمانی سرزد نہیں ہوتی. اور اللہ ایک ہم ہیں، ہمارے 24 گھنٹے کی گھڑیوں میں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون سی گھڑی تیری عبادت اور نیکی میں گزاری. اے اللہ ہم تو اپنے مقصد کو بھول گئے. اے اللہ ہمیں پتہ نہیں ہماری آنکھیں کب بند ہونی. اے اللہ کتنے لمحات باقی ہیں ہم نہیں جان پاتے. اے اللہ لوگ اپنی جوانی میں چلے گئے. اے اللہ بہت فٹنس کی حالت میں رخصت ہو گئے. اے اللہ ہم تو اپنی اس بلبلے نما زندگی کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں. اے اللہ ایک ہوا کا مختصر سا جھونکا بلبلے کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اے اللہ اس فانی دنیا کی حقیقت ہماری نگاہوں کے سامنے کھول دے. اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہم کو قبول فرما. گناہوں کی عادت چھڑوا دے. اے اللہ تیرا کھایا اور اس سے جو کچھ اسپرٹ انرجی اور طاقت ملی اس کو تیرے ہی خلاف استعمال کیا. اے اللہ یہ ہماری بہت بڑی ناسپاسی تھی، ناشکری تھی، ناقدری تھی. دنیا کا کوئی شیٹ ہوتا تو 2-4 مرتبہ اپنے نوکر کی غلطی دیکھ کر 5ویں مرتبہ کان پکڑ کر باہر کر دیتا. لیکن تیری عظیم ذات، رحیم ذات، رحمان ذات ہے اللہ ہم 50 مرتبہ تیرے در سے رک کر پھر تیرے در پر آئے. تو نے کبھی نہیں دور درایا اللہ، کبھی نہیں دھتکارا تو نے. یا الہ العالمین تو ہماری آنکھوں میں شرم نصیب فرما. بے شک ہم جب گناہ کی طرف قدم آگے بڑھاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک کریم رب ہمارے اوپر نگران ہے. ابھی ہمارا یہ گناہ کا مرحلہ ختم نہیں ہوگا اور مجھے جب مدد مانگنے کی ضرورت پڑے گی میں اسی سے مانگوں گا. اللہ ہمیں یقین ہے کہ اگر گناہ کے موقع سے تو ہم کو یاد آ جائے تو گناہ کی طرف بڑھتے قدم بھی رک جائیں گے. اللہ ہم اس پیارے رب کو بھول جاتے ہیں جو کبھی نہیں بھولتا ہم کو. یا الہ العالمین ہم چھوٹے تھے، معصوم تھے، گناہ نہیں کرتے تھے تب تجھے سے کھانا کھلاتا تھا. اللہ آج بڑے ہو کر 10 گناہ کے باوجود بھی ویسے ہی کھانا پانی کھلاتا ہے، پلاتا ہے. اللہ دانا پانی تو نے بند نہیں کر دیا. تو قادر مطلق ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن اللہ تیری طرف سے کرم کی برسات ہے اور ہماری طرف سے گناہوں کی کثرت. اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ مقام علمی پر رہ کر اس کے جو تقاضے پورا کرنے چاہیے، بے شک ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، ناقص ہیں، بے بس ہیں. یا الہ العالمین اپنی نصرت و تائید غیبی شامل حال فرما دے. اپنی امداد کی برسات برسا دے. اے اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ،
ہمارے برے افعال و کردار کی طرف نہ دیکھ، اپنے فضل کی طرف دیکھ کر اے اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرما دے۔ اپنی نظر انتخاب تو نے ڈالی اے اللہ، اس علم کے باقی رہنے، اس کے تقاضوں پر پورا اترنے، اس کی ذمہ داریوں اور مسئولیات کو پورا کرنے پر اقتدار اور قدرت بھی نصیب فرما۔ اللہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم معترف ہیں کہ تیری طاقت، تیری قدرت، تیری مدد، تیری اعانت جس کے ساتھ شامل حال ہو گئی وہ کامیاب ہو گئے۔ یا اللہ بے شک ہم نے اپنی بدعمالیوں سے اپنے آپ کے حرمان کے اسباب تو بنا رکھے ہیں، لیکن تیری کریم ذات یا اللہ ہم غریبوں کے لیے اگر اتنی بنیاد کے اوپر محرومی لکھ دی جائے گی تو ہمارا تو کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ اپنی شان کریمی سے ہماری کمزوریوں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ تو نے ہم کو کہا کہ کمزوروں پر رحم کرو، اے اللہ ہماری کمزوری پر تو ترس کھا لے۔ یا الہ العالمین علمی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کو اتنا اقتدار نصیب فرما کہ وہ معاشرے کی برائیوں کی اصلاح کر سکیں۔ اے اللہ آج ہم کو ہماری عزت اتنی پیاری ہو گئی کہ تیرے لیے دو جملہ بولنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمیں یہی ہے کہ ہمارا حلقہ ارادت دور ہو جائے گا، ہمارے اپنے بیگانے ہو جائیں گے، لیکن اے اللہ سب کی خوشیوں کا تو خیال رکھا، رب کی خوشیوں کو ہم بھول گئے، اللہ تجھے خوش کرنا بھول گئے۔ اے اللہ تو ہمارے اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے، تیرے خاطر اپنا سب کچھ لٹا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جسم و جان کی ایک ایک بوٹی، ہمارے لہو کا ایک ایک قطرہ، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہمارے اوقات کا ایک ایک لحظہ، ہمارے مال و متاع کا ایک ایک پارہ، اے اللہ ہماری چاہتیں، ہماری خواہشات، ہمارے تقاضے، ہمارا سب کچھ، اہل خانہ سب کچھ اے اللہ ہم تجھ پر قربان کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یا الہ العالمین علماء کو ایک اور نیک بنا، ان کو وحدت الفکر نصیب فرما۔ اللہ دنیا کے سارے شعبوں کی یونٹیاں ہیں، حضرات اہل علم کو دین کے پلیٹ فارم پر متحد فرما دے، ان کی فکروں میں یکسانیت پیدا فرما، سب کو اصلاح کا جذبہ عطا فرما۔ اپنے اپنے معاشرے میں بڑھنے پلنے پھلنے پھولنے والی برائیوں کو دیکھ کر ہم ایسے کھڑے جیسے ماہی بے آب تڑپتی ہیں، کہ اللہ یہ شان ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے سامنے تیرے اتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے دل پر کسر نہیں لگتی، اللہ تیری محبت میں یقیناً کمزوری آ گئی کہ اللہ ہم کو سب سے محبت ہے نہیں ہے تو اس ذات سے جس کا حق ہے کہ ہم اس سے محبت رکھیں۔ کہ اللہ ہمارا دل کا برتن تو نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ حب دنیا، حب شہوات سے، حب جاہ سے، حب مال سے ہم اس کو پر کریں، کہ اللہ ہم نے تو تیرے دیے ہوئے اس پاکیزہ برتن میں دنیا کی گندی اور نجیس اور پلید محبت بھر دی۔ کہ اللہ ناقدری ہے ہماری جانب سے، اللہ تیری محبت کے لیے تو نے قلب دیا ہے، کہ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے کہ ہم اس دل کو تمام حب غیر اللہ سے پاک کریں، اور اللہ تیری ایک محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ اللہ اپنا عشق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی ذات عالی سے وابستگی عطا فرما، اپنا تعلق مع اللہ نصیب فرما، اپنا خشوع خضوع عطا فرما، اپنا ایقان و یقین نصیب فرما، اپنا اسلام و ایمان نصیب فرما۔ ہے اللہ اپنی نسبت نصیب فرما، اپنی ولایت نصیب فرما، اپنی نزدیکی عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما۔ اللہ مقامات ولایت اور مقامات نسبت نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات میں فنائیت نصیب فرما، اے اللہ تمام خصائل و حمائد نصیب فرما، شمائل و فضائل نصیب فرما۔ اے اللہ کفر سے، شرک سے، فسق سے، فجور سے، زندقے سے، الحاد سے، اے اللہ بدعت سے، منافقت سے، اے اللہ یہودیت سے، نصرانیت سے، مجوسیت سے، ہندویت سے، غیر اللہیت سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کا ایک طبقہ بڑی آسانی سے بہہ کر اے اللہ کفر و شرک کی گھاٹیوں اور وادیوں میں ٹامٹولیاں مار رہا ہے، اے اللہ ہمارے ایمان کی تو ہی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب سے قابل قدر چیز کو ہم نے سب سے زیادہ ناقدری چیز سمجھی، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ بے شک ہم نے تیری قدر نہیں کی، تیرے دیے ہوئے ایمان کی ناقدری کی۔ یا الہ العالمین ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، یا اللہ جدید و قدیم تمام فتنوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین نیٹ اور موبائل کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، مغربیت کے فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ
مادیت کے فتنے سے حفاظت فرما، عصری علوم کے فتنوں سے حفاظت فرما اللہ، خواتین اور دنیا کے فتنوں سے، حب دنیا سے ہماری پورے حفاظت فرما، منسوس و غیر منسوس تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ، دجال اور اس کے متعلقات جتنے بھی ہیں سب فتن سے ہمارے نسل کی حفاظت فرما۔ اس سلسلے میں بحیثیت ایک صاحب علم کے ہم پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے اس کی انجام دہی کے لیے ہم کو قدرت عطا فرما اللہ، ہمارے ذہن و دماغ میں اس موقع پر کس طریقے سے کام کیا جانا چاہیے وہ نہج قویم الہام فرما اور اس پر عمل آسان فرما اللہ۔ کل تک جن کی رہنمائی ہوئی ہے تو نے ہی انگلی پکڑ کر رہنمائی کی ہے، کوئی اپنے بلبوتے کے اوپر اصلاح نہیں کر سکا ہے اللہ۔ ہم غریبوں نے بے شک گناہ کر کے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا ہے، لیکن اللہ ہماری سعادت ہے تو ہمارے ہاتھوں امت کے درمیان میں اصلاح پیدا فرما دے اللہ۔ ہم کو احقاق حق کے لیے قبول فرما، ابطال باطل کے لیے قبول فرما، احیاء سنت کے لیے قبول فرما، اماطت بدعت کے لیے قبول فرما، اخلاء العالم عن الفساد کے لیے قبول فرما اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے قبول فرما ہے اللہ، اپنے دین کی صیانت و حفاظت اور خدمت کے لیے قبول فرما، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قبول فرما، اصلاح ناس اور اصلاح نفوس کے لیے قبول فرما ہے اللہ۔ ہماری بد اخلاقیوں کو معاف فرما اور اپنے فضل خاص کا معاملہ فرما۔ بے شک ہم تو اپنی بدعمالیوں کے سبب بہت سی سزاؤں کے مستحق ہو چکے ہیں اللہ، اپنے غصہ و غضب سے ہماری حفاظت فرما، اپنے عقاب و عتاب سے اور اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ، اپنی دوری اور اپنی محرومی سے ہماری حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ ہماری دنیا کو سدھار دے، ہماری عقبہ کو سدھار دے اللہ۔ ایک بہت بڑا مجمع تیرے دین کی اور علم دین کی طرف جو تیری صفت ہے منتسب اللہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ان میں سے بہت سے تیرے مقبول بندے ہوں گے جن کے اپنے ذاتی احوال ہیں، تجھ سے ان کے اپنے عشق و معاشقے ہیں اے اللہ، ان کے طفیل ہم غریبوں کا کام بنا دے اے اللہ۔ بے شک ہم نے تو کچھ نہیں رکھا تیرا اے اللہ، اس کے باوجود بھی تو اللہ ہم کو اب تک کہیں ضائع کیے ہوئے نہیں یا الہ العالمین۔ ہم معترف ہیں، اخباری مجرم ہیں، ہم نے اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا ہے، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، اپنے سینے میں خنجر گھونپا ہے اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ۔ اس نسبت علم کی لاج ہم کو ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ امت میں جس قدر خرابیاں، برائیاں، نافرمانیاں، گناہ، مناکیر، مناہی پھیلے ہوئے ہیں، اپنے فضل خاص سے ان کا جنازہ نکال دے اے اللہ۔ سنتوں کو عام فرما اور خلاف سنت امور کو، بدعات کو، شرک کو، فسق و فجور کو ختم فرما اے اللہ۔ ایک لابی مستقل کام کر رہی ہے امت مسلمہ کے ایمان کی لوٹ کے لیے اے اللہ، ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایک جمعیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے اے اللہ۔ آئندہ بڑے خطرات ہیں، خدشات ہیں، فتن ہیں اے اللہ۔ ہندوستان کے اوپر بالخصوص جو کچھ خطرات منڈلا رہے ہیں آسانی کے ساتھ ان کا خاتمہ فرما اے اللہ۔ یہاں نظام اسلامی قائم فرما اے اللہ، ہماری آنکھیں بند ہو اس سے پہلے یہاں خلافت اسلامیہ کی باغ و بہار ہم کو دکھا دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں اے اللہ۔ تو جو چاہے کر سکتا ہے اللہ، اسباب تیرے تابع میں ہے، تیرے قبضے میں ہے اللہ۔ تو پلنا پلٹا دے، آسانی والی، رحم والی، کرم والی زندگی نصیب فرما اے اللہ۔ ہندوستان کے چپے چپے سے تیری توحید کی آواز گونجے، شرک و بت پرستی کا نام و نشان نہ ہو، کفر کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے اے اللہ۔ ایسی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما اے اللہ۔ فلسطین میں ہمارے بہت سے بھائی بہن اللہ ایک لمبے عرصے سے ظلم سہ رہے ہیں اللہ، ان کو کھانے کا بھی چین نہیں، پینے کا بھی چین نہیں، ہم اتنی دوری پر رہ کر ان کی کوئی اعانت نہیں کر سکتے اے اللہ۔ ہماری کمزوری پر رحم فرما یا الہ العالمین۔ ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، ان مظلومین کی حمایت فرما۔ رمضان آنے سے پہلے چین، سکون، قرار، امن و اطمینان کی فضا وہاں قائم فرما۔ یہودیوں کے حوصلوں کو پست در پست فرما۔ قبل اول بڑی آسانی سے مومنوں کے ہاتھ میں پھر سے عطا فرما یا الہ العالمین۔ مومنوں کو دین و ایمان میں اپنی کامیابی اور فلاح و بہبودی محسوس کرنے اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مادیات و اسباب میں اپنی کامیابی ڈھونڈنے والوں میں سے ہم کو نہ بنا یا الہ العالمین۔
یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں پوری فرما، نیک مرادیں پوری فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ امت کی اصلاح کی باغڈور تو نے ہمارے کمزور ہاتھوں میں رکھی ہے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ وائبریٹ ہو رہے ہیں، کپ کپا رہے ہیں، کمزور ہیں، اللہ تو اس میں طاقت و قوت پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہم کو مقتدر بنا کہ ہم اصلاح کا یہ فریضہ تیری چاہت کے مطابق پورا کر سکیں۔ اللہ تو نے فضل فرمایا کہ اللہ اپنے علوم دینیہ کے منتقل کرنے اور لوگوں میں پھیلانے اور نشر و اشاعت کے لیے ہم کمزوروں پر نظر انتقام ڈالی۔ ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا، کوئی کمال نہیں تھا، کوئی درخواست نہیں تھی، تیرے کرم کے علاوہ، تیری بھیک کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دامن خالی ہیں، مغفرت کی بھیک سے بھی بھر دے۔ پوری امت کے حق میں، زندہ مرحومین سب کے حق میں ہم تیرے حضور نعت کرتے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا پیارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اے اللہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم نے پیارے رب کو ناراض کر دیا۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اپنی خوشنودی کے خزانے اور دہانے ہم پر کھول۔ اے اللہ ہم جیسے بھی رہے تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے کہ اللہ ہم لوٹ لاٹ کے کہیں نہیں جا سکتے، تیرا ہی ایک در ہے کہ اللہ اس وقت ایک بڑی جمعیت بلا استحقاق تیرے در پر آ کر تجھ سے معافی چاہ رہی ہے۔ اللہ پوری امت کے حق میں معافی کی بھیک مانگ رہی ہے۔ اللہ ہمارے دامن خالی ہے، مغفرت کی بھیک سے بھر دے، تیرے خزانوں میں بالکل کمی نہیں ہوگی، ہم کمزوروں کا کام بن جائے گا، ہم غریبوں کی باتیں کھل جائے گی۔ اے اللہ عطا فرما دے، ہمارے ہاتھ نیچے جائے اس سے پہلے ہم سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہماری دنیا اور عقبہ سب کو سدھار دے، جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، جب اپنے پاس بلائے ایمان و اسلام کے ساتھ بلا۔ اے اللہ اچھی موت نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، برے خاتمے سے ہمارے حفاظت فرما۔ اے اللہ عذاب قبر، فتنہ قبر، سخت قبر سے اور برزخ کے جملہ مراحل سے ہماری حفاظت فرما، اپنی نصرت و اعانت وہاں بھی شامل حال فرما۔ اے اللہ محشر کی ہولناکیوں، پریشانیوں، رسوائیوں، ذلتیوں سے ہماری پورے حفاظت فرما، داہنے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما، نیکیوں کے پرڑے کو جھکا دے۔ اے اللہ حساب یسیر لے لے، بے حساب جنت میں جانے والوں میں شامل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بابرکت سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں اجازت شفاعت مرحمت فرما۔ اللہ پل صراط پر سے آسانی سے گزار دے۔ اللہ اپنا دیدار نصیب فرما، اپنی خوشنودی نصیب فرما، اپنی رضوان و رضا نصیب فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے خلاصی نصیب فرما۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اشفي واهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔